السلام علیکم گائز ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے اسکالرشپس کے لیے ڈیٹ دے دی ہے، جس کی لاسٹ ڈیٹ 8 مارچ ہے۔ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، لیکن ہر یونیورسٹی اپنی اپنی ڈیٹ دیتی ہے کیونکہ یہ یونیورسٹیز کے انڈر ہوتا ہے۔ ایچ ای سی ان کو فنڈ جاری کر دیتی ہے، لیکن اس کی فل اتھینٹک جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ یونیورسٹی کے پاس ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اپلائی کرنا ہے، اس کا فارم کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یہ سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو گائز اس ویڈیو کا لنک، اس ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آئی ہوپ کہ آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے ایچ ای سی کی ویب سائٹ کی طرف اور آپ کو بتاتا ہوں میں کہ کیسے آپ نے اس پر اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی آن لائن نہیں ہوتا، صرف ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے۔ یہ لنک اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آگے انٹروڈکشن ہم نے ویب سائٹ اوپن کی، سب سے پہلے آگے انٹروڈکشن یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ساری اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ۔ ٹھیک ہے، تو نیچے آتے ہیں ہم امپارٹنٹ لنکس میں، تو یہاں پہ انٹروڈکشن ہے، یہ بھی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ بھی پڑھ لینا ہے، ہاؤ ٹو اپلائی وہ بھی پڑھ لینا ہے، لسٹ آف پارٹیسپیٹنگ یونیورسٹیز وہ بھی پڑھ لینا ہے۔ لیکن ہم نے فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جسٹ فارم پر کلک کریں گے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں گے۔ یاد رہے کہ ہر یونیورسٹی کی ڈیٹ اپنی اپنی ہوتی ہے کیونکہ ایچ ای سی فنڈ جاری کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر یونیورسٹی اپنی اپنی ڈیٹس، اینڈنگ ڈیٹس ظاہر کرتی ہے، اس کے اندر آپ کو فارم اس کی فائنینشیل ایڈ آفس میں سبمٹ کروانے پڑتے ہیں۔ تو سمپل ہم کیا کرتے ہیں، یہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر آپ اس پر کلک کریں گے۔ جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا فارم ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کے اوپر کلک کر دیا، اب ہمارا فارم ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ آپ سکرین بڑا کر لیں تاکہ آپ کو نظر آ جائے۔ یہ دیکھیں میں نے فارم ڈاؤن لوڈ کیا، فارم میرا ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہی فارم کمپلیٹ ہوتا ہے تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو گائز آئی ہوپ کہ فارم اب تک ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے۔ ہم فارم کو اوپن کرتے ہیں۔ سو سب سے پہلے اوپر ہے نیم آف یونیورسٹی، اپنی یونیورسٹی جس میں آپ میں پڑھ رہے ہیں اس کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد ڈگری ٹائٹل یعنی بی ایس کر رہے ہیں یا کچھ اور جو آپ کا پروگرام ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ایپلیکینٹ نیم لکھنا ہے، اس کے بعد جینڈر لکھنا ہے اپنا، اس کے بعد ایپلیکینٹ جو ہے نادرا کا نمبر لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، نادرا کا جو CNIC نمبر ہوتا ہے وہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے مارچل میل ہے یا فیمیل، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے مارچل سٹیٹس کیا ہے، سنگل ہیں، میرڈ ہیں یا ڈیورس جو آپ بتانا ہے۔ اس کے بعد آگے ایج، ڈومیسائل آپ اپنا دکھانا ہے، پریزیڈنٹ جہاں پر رہتے ہیں، پرمننٹ ایڈریس۔ اس کے بعد آر یو کرنٹلی جو ہے ورکنگ، اگر ورکنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ورکنگ آپ کر رہے ہیں تو یس نو، اگر نہیں کر رہے تو نو۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں کر رہے تو پھر آپ کو یہ فارم نہیں، اگر کرنا ہے تو 8 19 to 13 آپ نے یہ فارم فل کرنا ہے اگر آپ ورکنگ کرتے ہیں۔ اس میں ڈیزیگنیشن ہوتا ہے، نیم آف امپلائر جس کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹل منتھلی انکم جو آپ کما رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اس کے بعد نیچے جو آپ گھر میں انکم دے رہے ہوتے ہیں ٹوٹل وہ آپ نے بتانا۔ اس کے بعد ٹیلی فون نمبر دینا ہوتا ہے، موبائل دینا ہوتا ہے اور ای میل دینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ٹوٹل فیملی ممبر جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ان کا نام، ریلیشن شپ۔ ٹھیک ہے، ادھر ان کا نام لکھنا ہے، اس کے ساتھ ریلیشن شپ لکھنا ہے، وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد ریمارکس آپ دینا چاہتے ہیں نہیں تو نہیں۔ اس کے بعد نیچے آ رہا ہے ڈیٹیلز آف فیملی ممبر ارننگ، آپ کے کتنے ممبر جو ہیں فیملی کے وہ ارننگ کرتے ہیں، اس کی تمام اگر آپ کو ایکسٹرا شیٹ ریکوائرڈ ہے تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے فیملی ممبر کا نام لکھنا ہے، ریلیشن شپ لکھنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے ان کی انکم ٹوٹل کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، آرگنائزیشن نیم یعنی کمپنی شمپنی یا کسی اور سسٹم میں کام کریں تو کیا ہے، منتھلی گراس انکم ان کی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جس کے سب کو ٹوٹل کر دینا ہے، یہ تمام چیزیں جو آپ نے یہاں پہ لکھی ہوں گی اس کا ٹوٹل ان باکس میں ڈال دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے آتے ہیں، نیچے چلتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے بردر سسٹر فیملی ممبر اسٹڈنگ، آپ کی فیملی میں کتنے بندے جو ہیں وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کا نام لکھنا ہے، یہاں پر ریلیشن لکھنا ہے، ایڈریس لکھنا ہے انسٹیٹیوٹ کا،
اور ان کی پرماننٹ فی لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹوٹل جتنا بھی بنتا ہے آپ نے لکھی ہوگی یہاں پر ساری، اس کا ٹوٹل اس باکس میں لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے اس کے بعد فادر نیم آ جاتا ہے، ان کا CNIC کمپیوٹرائز CNIC نمبر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سٹیٹس آ جاتا ہے کہ زندہ ہیں یا ڈیزیز ہیں، امپلائڈ ہیں، کام کے کر ریٹائرڈ ہیں یا بزنس آنر ہیں، جو بھی اگر نہیں ہے تو رہن دیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں تو رہن دیں۔ اس کے بعد کمپنی اگر امپلائر ہیں تو کمپنی کے نام، ٹھیک ہے، ٹیلی فون، موبائل نمبر۔ اس کے بعد آکوپیشن ٹیب یعنی کیا کام کرتے ہیں، NTN نمبر اگر ہے تو ٹھیک، نہیں تو رہن دیں۔ گراس منتھلی انکم، ٹھیک ہے، ٹوٹل۔ اس کے بعد گراس منتھلی انکم کے بعد نیچے آتا ہے ٹوٹل نیٹ منتھلی ٹائٹل ہوم سیلری یا ادر جو چیز بھی ہے وہ آپ کتنی، آپ کے پاس سے کتنے لے کر آتے ہیں۔ نیم اینڈ ریلیشن شپ، اگر آپ کا کوئی اور آپ کا گارڈین جو ہے وہ یہاں پر آپ کی مدد کر رہا ہے، اس کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ریلیشن شپ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں آپ آکوپیشن اینڈ ڈیزینیشن پر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ آکوپیشن اینڈ ڈیزینیشن، یہ کام کیا کرتے ہیں وہ لکھنا ہے، جو آپ کے گارڈین ہیں یعنی کہ ابو وغیرہ کے علاوہ جو آپ کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو وہ کتنے پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، منتھلی فائنینس سپورٹ کتنی کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے سب یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد اسسٹ انکم، یعنی کہ آپ کے پاس اگر گھر کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے جو آپ کے روزگار میں شامل ہے تو وہ ہے تو یہاں پر لکھ لیں، اگر نہیں ہے تو رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر ہے تو یہاں پر سب اس کا لکھنا ہے، کس کی ہے، مدر کی ہے یا ادر وغیرہ، ٹوٹل کرنا ہے اور سب کا ٹوٹل اس باکس میں لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں ٹوٹل فیملی منتھلی انکم، ٹھیک ہے، امپارٹنٹ ہے، دھیان سے فل کرنا ہے۔ یہ فیملی میں جتنے بندے بھی کام کرتے ہیں ان کا نام لکھنا ہے، ریلیشن شپ لکھنا ہے، ان کی انکم لکھنی ہے۔ اس کے بعد منتھلی جو گراس پیمنگ ہوتی ہے وہ لکھی ہے، اس تمام ٹوٹل یہاں پر اس کا جو اوپر آپ نے لکھا اس کا نیچے لکھنا ہے، کتنی منتھلی انکم بنتی ہے اور کتنی اینول انکم بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فیملی ایکسپینڈیچر آگے، ٹھیک ہے، کیا کیا ان کے اخراجات ہیں، اگر آپ کے گھر بنگلہ ہے، اپارٹمنٹ فلیٹ ہے، ٹاؤن ہاؤس ہے، ولیج ہے، جو بھی ہے اس باکس میں ٹک کر دیں۔ اسٹیٹس ریٹائرڈ ہے، فیملی کی طرف سے ہے، رینٹڈ ہے، یہ فیملی کی طرف سے ہے، یہ اپنا ہے وہ ٹک کر دیں۔ رینٹ پیمنٹ، اگر رینٹ پہ تو رینٹ پیمنٹ آپ خود دیتے ہیں یا گورنمنٹ دیتی ہے یا کوئی اور دیتا ہے، یہ سارا وہاں پر کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا اپنا گھر ہے یا تو آپ نے یہاں پر کیا لکھنا ہے، اس کا کورڈ ایریا شاید میں بھی آپ گوگل سے کر سکتے ہیں کہ مرلہ انٹو اسکوائر فٹ۔ اس کے نیچے آگے جو آپ کا اپارٹمنٹ ہے، جو گھر ہے، اس کا لوکیشن، ایڈریس، پھر اس کا نمبر آف بیڈ رومز لکھنا ہے، نمبر آف بیڈ رومز کے ایئر کنڈیشن کتنے ہیں، اگر رینٹڈ ہے تو ٹوٹل منتھلی رینٹڈ کتنا بنتا ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹل منتھلی رینٹڈ کتنا بنتا ہے اور ٹوٹل اینول رینٹڈ کتنا بنتا ہے، اگر وہ رینٹڈ ہے اس کے بعد ٹوٹل ایکسپینڈیچر نیچے لکھ دینے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ہاؤس ہے تو اس کے نیچے آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور اس کا سائز بھی یہاں پر آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیچے آتے ہیں یوٹیلیٹی ایکسپینڈیچر، آگے ٹیلی فونز جس میں شامل ہے، الیکٹریسٹی بل شامل ہے، گیس شامل ہے، اور لاسٹ منتھ کے، ٹھیک ہے، واٹر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ میڈیکل ایکسپینس 6 منتھ کے لاسٹ اس کو ڈیوائڈ بائی 6 کر لیں، وہ ایک منتھ کے نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل فیملی ایکسپینڈیچر، یہ انتہائی ہے، میں بالکل غور سے پڑھنے کے انٹرویو کے وقت آپ سمجھ آ سکتا ہے۔ اس میں آپ نے اپنا نہیں لکھنا بلکہ فیملی کا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ باقی جو اوپر آپ نے فل کیا وہیں سے دیکھ کر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹوٹل کر لینا ہے منتھلی اور اینول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ بہت امپارٹنٹ ہے، یہ والا سیکشن، اس کو بالکل کلیئر یاد کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی انٹرویو کے ٹائم آپ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آگے سیکشن 29 میں جو آپ نے فل کیا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، ٹوٹل منتھلی انکم۔ سیکشن 33 میں جو فل کیا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، 34 یہ ہے جی آپ کی اگر جو پیمنٹ ہے ٹوٹل وہ نیگیٹو جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر لکھ دینا ہے۔ ٹوٹل میں یہاں پر نیٹ ڈسپوزیبل انکم اگر نیگیٹو جا رہی ہے تو آپ لکھ دینا ہے، تو اگر آپ کی نیگیٹو جا رہی ہے تو یہاں پہ آپ نے ریزن دے دینا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے لون وغیرہ ETC جو کچھ بھی لیا ہے، وہ گیپ جو آ رہا ہے بیچ میں پیمنٹ کا گیپ جو آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے، اس کا ریزن دیکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسیسڈ ویٹ کرنٹ مارکیٹ، اگر آپ کے پاس کوئی ہے ٹرانسپورٹ وغیرہ ETC، ٹھیک ہے، وہ آپ یہاں پہ لکھ دینی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہے تو نیچے اس کے سے فارم فل کر لینا ہے جو نیچے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو نو کر دینا، اگر ہے تو اس کا کیا کیا کرنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں، آپ
ایزلی سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر آف کیٹلز، آپ کے پاس اگر کیٹلز ہیں تو ان کے نمبر لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایریا اینڈ لوکیشن آف لینڈس پلاٹس اونڈ، ٹھیک ہے، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو وہ ذاتی ہے تو کس یوز کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کس یوز کے لیے ہے وہ سب سے پہلے آ گیا وہ ریزیڈنٹل یعنی رہائش کے لیے، اپنی رہائش کے لیے، ٹھیک۔ دوسرا یہ کمرشل آ گیا، اس کے بعد ایگریکلچر آ گیا، اس کے بعد امپلائڈ آ گیا، امپلائڈ اسکیم، ٹھیک ہے، گورنمنٹ اسکیم۔ یہ تمام چیز، کوانٹٹی کتنے ہیں، سائز، لوکیشن، کرنٹ ایریا، باقی سارا اگر آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اسسٹ کرنٹ مارکیٹ ویلیو، اس کی مارکیٹ ویلیو کتنی ہے، اسسٹ ورتھ اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں لکھنا، اگر ہے تو تمام چیزیں یہاں پر ایڈ کر دینی ہے۔ 41 میں کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے لون لیا ہے وہ ایجوکیشن کے لیے، کس سے لیا ہوا ہے، اس کا ریلیشن اس کے ساتھ بتا دیں کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سب نے یہاں پر لکھ لینا۔ اگر آپ نے اوپر نیگیٹو کا ریزن لون بتایا تو یہاں پہ آپ نے لون دینا ہے، لون کی انفارمیشن دینی پڑے گی، مطلب شارٹلی کہ ہاں بھائی میں نے لون لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آ گیا ہے 42 نمبر پر، ٹھیک ہے، فائنینسنگ لون کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی آپشن ہے تو وہ نہیں تو رہنے۔ 43 پر آ گیا ایڈمیشن پہلے سیمسٹر کی آپ نے کیسے پیڈ کی ہے، اس کا جو ہے وہ تھیوری تھوڑی سی شارٹ اسٹیٹمنٹ یہاں پر لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد اپلیکیشن، اس کے بعد 44 نمبر پر آ گیا ایپلیکینٹ ایجوکیشن ریکارڈ، ٹھیک ہے، ایجوکیشن ریکارڈ کیا ہے آپ کا، بیچلر میں، انٹرمیڈیٹ میں، سیکنڈری میں، اس کے بعد پر منتھ فی، ٹھیک ہے، نیم لکھنا ہے اور اس کا انسٹیٹیوشن کا نیم لکھنا ہے، اس کے ساتھ پر منتھ فی کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کتنے ایئرز یعنی 2019 سے لے کے 2020، 2020 سے لے کے 2021، 2021 سے لے کے 2023، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈویژن اس کی لکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ڈویژن یہ جی پی ہے، یہ آ گیا کہاں سے لے کر کتنے سال کا تھا وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آ گیا جی، اس کے آگے آ گیا ڈویژن جی پی اے، ٹھیک ہے، کتنا اگر انٹرمیڈیٹ وغیرہ میں جی پی اے کیا ہے ڈویژن کے۔ اس کے بعد نیچے 45 نمبر پر پر منتھ فی، ٹیوشن فی انسٹیٹیوٹ میں جو لاسٹ آپ نے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہے اس کی جو ہے پر منتھ فی کیا تھی وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔ اچھا جی، ہیو یو گوٹ ایوری اسکالرشپ، اگر آپ اسکالرشپ لیتے ہیں تو یس، نہیں تو رہنے دیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یس اگر لیتے ہیں تو یہ آپ نے یہاں پہ فل کر لینا ہے کون کون سا یہ۔ اس کے بعد انڈر ٹیکنگ آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے اپنا سگنیچر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر والدین کا سگنیچر کرا دینا ہے، گارڈین کا، اپلیکینٹ سگنیچر اور پیرنٹ کا سگنیچر۔ اس کے بعد یہ فار آفس یوز ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بالکل بھی اس کو ٹچ نہیں کرنا کیونکہ یہ آفس کے لیے یوز ہوگا۔ تو اسکرول اپ کرتے ہیں تو یہ تھی تمام تر پروسیس۔ امید ہے آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے، جو نیڈی اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان تک یہ بات پہنچ سکے۔ آئی ہوپ کہ آپ میری بات پر عمل کریں گے۔